آئی کے آفیشیل کے معزز ناظرین، میں ہوں اماد الدین خلیل اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، بہت سے گھریلو مصروفیات ہونے کی وجہ سے میں آپ کو لگاتار ویڈیوز فراہم نہ کر سکا، اور میں نے لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت پر آپ کو ویڈیوز فراہم کی جائے گی۔ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ کو اپلوڈ کر دی جائے گی، لیکن حال ہی میں میرے استاد محترم مفتی وزیر احمد صاحب نے، جو دینی لحاظ سے میرے بڑی رہنمائی کرتے ہیں، اس نے مجھ سے صلیبی مارکوں پر ویڈیوز بنانے کی فرمائش ظاہر کی۔ چونکہ صلیبی مارکے تو بہت سے ہیں، لہٰذا آج میں ان میں سے ایک مشہور القدر مارکے پر نظر ثانی کرنے کی کوشش کروں گا، جسے تاریخ میں مارکے ملاسکرت یا جنگ ملاسکرت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جو 26 اگست 1071 عیسوی کو عظیم مجاہد اسلام سلطان الپ ارسلان سلجوقی اور بازنطینی بادشاہ رومانوس چہارم کے درمیان لڑی گئی۔ جنگ بدر، جنگ احد اور غزوہ خندق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑی گئی تھی، جس میں مسلمانوں پر سخت حالات آئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اگر اس کے بعد مسلمانوں پر سخت جنگ تاریخ میں آئی ہے تو وہ جنگ ملاسکرت ہے۔ ملاسکرت ترکی کے ایک صوبے مس کے ایک علاقے کا نام ہے۔ ناظرین محترم، جنگ کے حالات بیان کرنے سے پہلے تھوڑا ہم سلطان الپ ارسلان سلجوقی کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں۔ سلطان الپ ارسلان سلطان الپ ارسلان 20 جنوری 1029 کو خوارزم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام محمد بن داؤد الپ ارسلان چغری ہے۔ آپ چغری بیگ کے فرزند، طغرل بیگ سلجوقی کے بھتیجے اور میکائیل سلجوقی کے پوتے ہیں۔ سلجوق سلطنت کی تاریخ میں آپ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ بچپن سے بہت نڈر اور شیر دل انسان تھے۔ 4 ستمبر 1063 میں چچا طغرل بیگ کے وفات کے بعد الپ ارسلان تخت نشین ہوئے۔ یہ وہ دور ہے جب عباسی خلفاء اپنی تباہی کے عروج پر تھے، اور دوسری طرف فاطمیین شیعوں نے مسلمانوں کو تنگ کر رکھا تھا۔ اسی دور میں یہ سلجوق مرد مجاہد اٹھے اور شیعوں کی حکومت کو ختم کر ڈالا اور اہل سنت والجماعت کے حوالے کر دیا۔ سلطان الپ ارسلان کی حکومت کا دورانیہ 1063 سے 1072 تک ہے۔ اپنے حکومت کے پہلے 7 سالوں میں آپ نے ملکی حالات اور رعایا پر توجہ دی، اور اس کے بعد اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ آپ نے بہت سے علاقوں کو فتح کر ڈالا اور بہت سے مارکوں میں فتح یاب ہوئے، لیکن ان میں سب سے مشہور ملاسکرت کا مارکہ ہے، جو 26 اگست 1071 کو برپا ہوا۔ آپ نے حلب شام میں مرداسی سلطنت کو جڑ سے اکاڑ پھینکا تھا۔ مرداسی فرمان روا محمود بن صالح بن مرداس کو عباسی خلافت کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ کی حکومت کی وسعت مکہ و مدینہ شریف تک چلا گیا۔ آپ نے جارجیا اور ارمینیا کے علاقے بھی فتح کیے۔ انہی حالات میں جب آپ کے فتوحات عروج پر تھے اور شیعوں کی حکومت کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اہل سنت والجماعت کے حوالے کیا، اور آپ مسیحی علاقوں پر شیر کی طرح لپکے، اس طرح سلطنت بازنطین غضب میں آئی، اور بازنطینی بادشاہ جس کا نام رومانوس ڈیوجس تھا، وہ آپ سے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں اتر آیا۔ اسی طرح ملاسکرت کا مارکہ پیش آیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس مارکے میں رومی بادشاہ رومانوس چہارم ایک پہاڑ کی مانند فوج لے کر آیا۔ اس فوج میں روم، روس، برطانیہ اور کئی ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے، اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھڑ سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 فرنگی جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے، 1 لاکھ نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجی ساز و سامان، وردیاں، گھوڑوں کی زینیں، منجنیق کے قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک منجنیق ایسی تھی جنہیں 400 آدمی چلایا کرتے تھے۔ جب سلطان الپ ارسلان نے اس فوج کو دیکھا تو آپ بہت پریشان ہوئے، لیکن ایک جید عالم دین اور ولی اللہ ابو ناصر محمد بن عبد المالک بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تسلی دی، اور آپ جمعہ کے دن آپ نے
खुतबे के दौरान रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगी और मुजाहिदीन ने भी अल्लाह से दुआएं किए। आपकी रोने की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई गई और बुध के दिन 463 हिजरी बमुताबिक 26 अगस्त 1071 ईस्वी को दोनों फौजें मलास्कर्त के मकाम पर आमने सामने हुई और आपकी फ़ौज की तादाद 15,000 थी। आप इतनी जज्बे ईमानी से मैदान में उतर आए और शुजाअत से लड़े कि बाज़ंतीनी फ़ौज तज़ब्ज़ुब का शिकार हुई और उन्हें शिकस्त हुई और रोमी बादशाह रोमानोस चहारम पकड़ा गया। आपने उसको देखकर 2-3 कोड़े मारे और उसे कैद कर दिया। आपने उसके साथ बहुत नेक सलूक किया और वो आपसे बहुत मुतासिर हुए। आपने बाज़ंतीनी सल्तनत से फिदिये के तौर पर 15 लाख अशरफिया लिए और रोमी बादशाह रोमानोस चहारम को आज़ाद कर दिया। सलीबी जंगों में जंग मलास्कर्त को बहुत बड़ा मकाम हासिल है। सुल्तान अलप अरसलान एक निडर और अजीम मुजाहिद इस्लाम थे। एक दफ़ा आपको इत्तलाह मिली कि आपके एक ग़ुलाम ने अपनी किसी साथी का तहबंद चुराया है, तो आपने उसे सूली पर लटका दिया। ये देखकर ग़ुलामों में खौफ हरास छा गया और फिर कोई चोरी का वाक़या सामने नहीं आया। ये अजीम शेर इस्लाम 10 रबी अव्वल 465 हिजरी बमुताबिक 24 नवंबर 1072 ईस्वी को दरी अम्मू के करीब एक बागी जिसका नाम यूसुफ ख्वारज़मी था, उसने आपको तीर मार कर शहीद कर दिया। सुल्तान अलप अरसलान की शहादत के बाद आपके बेटे मलक शाह ने अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए, सल्जूक सल्तनत को वसअत दी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अब इमादुद्दीन खलील को दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।